نماز روزہ تو کیا کبریا کو بھول گئے، عجیب بات ہے بندے خدا کو بھول گئے۔ نماز روزہ تو کیا کبریا کو بھول گئے، عجیب بات ہے بندے خدا کو بھول گئے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ تو جواب یہ ہے حبیب خدا کو بھول گئے۔ جواب یہ ہے حبیب خدا کو بھول گئے۔ یہ نماز کا تحفہ دینے کا مقصد اللہ جل مجدہ الکریم کا یہ ہے کہ اے محبوب، آپ کو میں نے اپنی قربتیں عطا کی اور وصل کی گھڑیاں آپ کو عطا کی، اپنے قریب کیا، اپنا دیدار کروایا، اور جب آپ میرے قریب آ گئے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میرے قریب ایک بار آ جائے تو پھر میں اسے دور کروں۔ تو اب ظاہری طور پر تو آپ کو یہاں نہیں رہنا ہوگا، آپ پھر واپس مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، مدینہ منورہ چلے جائیں گے، واپس پلٹ کر کے دنیا میں اور زمین پر چلے جائیں گے، لیکن آپ کا شوق جب بڑھے گا زیارت کا، اور جب آپ کی تڑپ بڑھے گی تو آپ کو ایک نسخہ عطا کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو یہاں جو کچھ ہوا ہے محبوب اور محب کے درمیان، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، جو کلام ہوا ہے، آپ کو جو عجائبات دکھائے گئے ہیں اور جو مشاہدات آپ کو کروائے گئے ہیں، جب آپ کو ان چیزوں کی یاد آئے گی واپس جانے کے بعد، تو آپ کو پہلے ہی سے ہم نماز کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ کو یہاں کی یاد آئے گی تو آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جیسے ہی آپ نماز شروع کریں گے تو ظاہری طور پر تو آپ مکے میں ہوں گے، مدینے میں ہوں گے، اس زمین پر ہوں گے اور اپنے مصلی پر ہوں گے، لوگوں کے درمیان ہوں گے، بندوں کے درمیان ہوں گے، لیکن یہ نماز ایسا تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اپنی شان کے لائق جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ ان کے پاس ہیں اور مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ تحفہ دیا اس لیے جا رہا ہے کہ جب آپ واپس جا کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں، نماز شروع کریں، آپ ادھر نماز شروع کریں گے اور جیسے ہی آپ نماز شروع کریں گے میری بارگاہ میں آپ پھر سے پہنچ جائیں گے۔ آپ نماز میں ہوں گے، لوگوں کے لیے تو نماز میں ہوں گے، اور حقیقت یہ ہوگی کہ آپ میری قربتوں میں ہوں گے، میرے قریب ہوں گے۔ یہ جو قربت میں نے ایک مرتبہ عطا فرمائی ہے تو اسے واپس نہیں لینا ہے آپ سے، اور پھر سے آپ کو دوریوں کی اور ہجر کی مشقتیں آپ کو نہیں اٹھانے دینا ہے، اس لیے یہ نماز کا تحفہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ جب آپ کو معراج والی یہ لذتیں یاد آئیں اور آپ اس یاد کو، اس ملاقات کو تازہ کرنا چاہیں تو نماز پڑھ لیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، اور عام طور پر ہر نبی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اگر کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو وہ نبی اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا فرماتا ہے تو وہ نبی اس نعمت کو صرف اپنے لیے روک کر کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اپنی پوری امت کو ان کے حال اور ان کی حیثیت کے حساب سے ان میں تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے۔ اب جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ الکریم نے معراج کی نعمت عطا فرمائی اور معراج کا تحفہ عطا فرمایا، معراج کا معجزہ عطا فرمایا، تو اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ امت کو یوں ہی محروم رکھا جائے، یعنی نبی کو تو معراج ہو جائے اور امت کو اس واقعہ معراج سے، معجزہ معراج سے کوئی بھی حصہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروا کر اللہ کی قربتوں میں اللہ تعالیٰ نے، اپنی قربتوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کروایا، اور امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی میرے قریب ہو جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عبد اور معبود کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں،
اور تم بھی مجھ سے اپنی قربتوں کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو یہ نماز کا تحفہ میں اپنے محبوب کے ذریعے اسی لیے بھجوا رہا ہوں کہ تم جب مصلی پر کھڑے ہوگے، نماز کی حالت میں جب تم تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوگے، تو اس نماز کو الصلاۃ معراج المومنین میں نے بنا دیا، یہ نماز تمہاری معراج بنا کر کے میں اپنے محبوب کے ذریعے سے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم اس کی قدر کر سکو تو قدر کرنا، اور جب تم اس کی قدر کرو گے اور تم نماز میں آؤ گے اور نماز میں آ کر کے وہ کیفیت اور وہ حالت پیدا کرنا چاہو گے جو کیفیت اور حالت میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی ان گھڑیوں میں عطا فرمائی تھی، تم اگر چاہو گے، کوشش کرو گے، محنت کرو گے، اپنا تعلق اپنے نبی اور اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کرو گے، تو اسی نماز کے ذریعے سے میں تمہیں وہ معراج والی لذتیں عطا فرما دوں گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت سوئی ہوئی ہے، اور امت کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ کتنی عظیم ترین نعمت جو اللہ جل مجدہ الکریم نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، امت اس عظیم ترین تحفے کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ کتنا عظیم ترین تحفہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس پوری امت کو عطا فرمایا ہے۔ معراج کی ابتدا دیکھ لیں، معراج کی انتہا دیکھ لیں، معراج کا تحفہ دیکھ لیں۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی شروعات ہوئی ہے، زمین کی اگر بات کی جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو آپ دیکھیں کہ اس معراج کی جو ابتدا ہے، یعنی جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے ذریعے تمام انبیاء اور تمام مرسلین کی امامت کروائی۔ یعنی معراج کی ابتدا دیکھیں تو نماز ہے، معراج کی انتہا دیکھیں تو نماز ہے، معراج کا تحفہ دیکھیں تو نماز ہے۔ معراج شروع ہو رہی ہے، یعنی آسمان کا سفر شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھوائی ہے، امامت کروائی ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور تمام انبیاء اکرام کو حضور کے پیچھے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، مقتدی بنا کر کے، حضرت آدم تا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز یہ کیسی عظیم ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بھی دکھانا چاہتا ہے تو نماز کے ذریعے سے دکھاتا ہے، اور معراج آسمانی جو سفر معراج کا شروع کروانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بھی نماز پڑھواتا ہے زمین پر، بیت المقدس میں۔ معراج کی ابتدا جب ہوتی ہے، اس سفر کی ابتدا جب ہوتی ہے وہ بھی نماز سے ہوتی ہے، اور جب وہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو تحفہ اس امت کو دینا چاہتا ہے اور دے کر کے بھیجتا ہے وہ بھی نماز ہی کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ تو معراج کی ابتدا بھی ہے نماز، معراج کی انتہا، اس کا اختتام، اس کا اینڈ بھی ہے نماز، اور معراج کا تحفہ بھی ہے نماز۔ اب اگر امت اس چیز کو نہ سمجھے تو یہ امت کی بدقسمتی ہے۔ اگر لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس نعمت کو ہلکے میں لیا ہوا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، کبھی پڑھ لیے، جمعہ کو پڑھ لیے، مہینے میں پڑھ لیے، سال میں پڑھ لیے، عید بقرعید پڑھ لیے، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کے لیے، مسلمان ہونے کے باوجود، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے وہ معراج ہے، اور معراج ساری کی ساری شروع بھی ہو رہی ہے نماز سے، ختم بھی ہو رہی ہے نماز پر۔ معراج پر جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ بھی ہے نماز کا، اور امت کا حال یہ ہے کہ اس کو نماز کی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے امامت کروائی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آگے امام الانبیاء ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے پیچھے حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اور تمام مرسلین کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ لوگوں دیکھو، اگر ہماری بھی عزت ظاہر ہو رہی ہے تو محمد مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہونے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی عزت ملے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزتیں محفوظ رہیں، تو پھر تمہیں بھی کسی اور کے پیچھے نہیں، امام الانبیاء ہی کی اقتداء میں کھڑا ہونا پڑے گا، محمد الرسول اللہ کی پیروی میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی اتباع میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کسی اور کے پیچھے کھڑے ہونا چاہو گے اور کامیابی بھی چاہو گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے، آخری رسول کے پیچھے، خاتم النبیین کے پیچھے،
تو ان کا کھڑا ہونا یہ اس بات کی گواہی ہے. اسے یاد رکھیں کہ انبیاء کرام اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں اس معراج کی شب میں کھڑے ہو کر کے نماز کی حالت میں کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو ایک تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پیچھے ہم نبی ہو کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، تم امتی ہو کر کے اپنی حیثیت نہ بھولنا. اگر عزت چاہتے ہو تو اسی نبی کے پیچھے کھڑے ہو جانا، اسی نبی کی اقتداء میں چل پڑنا، اسی نبی کی بات جب آ جائے تو ساری چیزوں کو مسترد کر دینا. تو ہماری کامیابی رسول اللہ کے پیچھے چلنے میں ہے، حضور کی پیروی کرنے میں ہے، حضور کی اطاعت کرنے میں ہے، حضور کی اتباع کرنے میں ہے. جب وہ نبی ہیں تمام انبیاء، انہیں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے حضور کے پیچھے، تو ہم امتی ہیں. ہمارا کام کیسے بنے گا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر؟ اپنا کام اگر بنانا چاہتے ہیں تو جس طرح سے معراج کی رات میں تمام انبیاء، تمام مرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ کو بھی اسی طرح سے آ کر کے مسجد میں کھڑا ہو جانا ہوگا جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں. کیونکہ یہ جو صدا آتی ہے، بلانے والا تو کوئی انسان ہوتا ہے، کوئی مؤذن ہوتا ہے، اذان دینے والا ہوتا ہے، لیکن یہ بات اس کی نہیں ہوتی، وہ اپنی جانب سے نہیں بلاتا کہ آ جاؤ، یہ بلانے والا اللہ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ بے شرمی کی کتنی انتہا ہے کہ اللہ بلائے اور بندہ نہ جائے. نبی تحفہ لا کر کے دے نماز کا اور امت کہتے تو نہیں، منہ سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ تحفہ نہیں چاہیے. تحفہ دینے والا خود اللہ ہے، وہ تحفہ دے اور امت اپنے عمل سے یہ بتائے کہ ہمیں اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی لعنت ہی اترے گی. جو کرنا ہے کرو، اللہ کی لعنت اترے گی، بیماریاں نازل ہوں گی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نافرمانی ہوگی اللہ اور رسول کی تو بیماریاں وہ آئیں گی جو نہ ہم نے سنی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جب گناہ ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، تو پھر سکون کی تلاش میں جو انسان اس 50-60 سال کی زندگی کے لیے سکون کو تلاش کرتا ہے، وہ سکون تلاش کرنے سے، ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملے گا. اگر وہ سکون چاہیے، وہ اطمینان کی دولت چاہیے، تو وہ صرف گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں نصیب ہوگی اور وہیں جا کر کے یہ دولت لینی ہوگی جو وہ تحفہ لا کر کے دیا گیا تھا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی تھی. آج تک اگر اس تحفے کی ناقدری ہوئی ہے، جانے میں، انجانے میں، ناسمجھی میں، لا علمی میں، جس بھی وجہ سے، لیکن اب ہمیں کم از کم یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. نماز کا تحفہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ تحفہ لا کر کے دینے والا کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر میں یہ کہوں کہ معراج کو کتنے لوگ مانتے ہیں، سب کہیں گے ہم حضور کی معراج پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ کے اس دعوے سے صرف آپ کا دعویٰ سچا نہیں ثابت ہوتا. آپ کا دعویٰ سچا اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ جو تحفہ اللہ نے دیا ہے آپ اس تحفے کو نہیں مانتے، جو تحفہ رسول اللہ نے دیا ہے آپ اس تحفے کی قدر نہیں کرتے، اور اس نماز کی جانب دوڑ کر کے آتے نہیں، چل کر کے آتے نہیں. پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ صدائیں دی جاتی ہیں، اور گونگے بہرے بن جاتے ہیں جب آپ. تب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ معراج کو ماننے والے ہیں؟ آپ صحیح معنوں میں حضور کی معراج پر ایمان رکھنے والے تب کہلائیں گے جب آپ نماز کو مان لیں، جب نمازی ہو جائیں. اور جب اس تحفے کو نہیں مانتے تو پھر آپ کا یہ عقیدہ کس کام کا؟ کہاں لے کے جائیں گے یہ عقیدہ؟ ایک مثال دیکھیں، ایک کوئی حاجی صاحب جائیں یا کوئی عمرہ کرنے کے لیے جائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، عمرہ کر کے یا حج کر کے کوئی بڑا قریبی آپ کا دوست ہو یا رشتہ دار ہو، وہ پلٹے وہاں سے اور جب لوٹ کر کے آنے لگے تو مکہ مکرمہ سے آپ کے لیے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے لیے زمزم کا تحفہ لے آئے. مدینہ منورہ سے کچھ کھجوریں لے لیں آپ کے لیے کہ چلیں ہمارے فلاں دوست ہیں، فلاں رشتہ دار ہیں، ان کو جا کر کے یہ مکے کا تحفہ جو ہے زمزم دیا جائے گا اور مدینہ منورہ کا جو تحفہ ہے وہ کھجوروں کی شکل میں دیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ یہ تحفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے. لا کر کے دینے والا آپ کا کوئی دوست ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، اور آپ کو جب وہ تحفہ دے تو آپ معاذ اللہ اس تحفے کو لیں اور لے کر کے اٹھا کر کے اسے پھینک دیں. یہ عمل کہاں تک درست ہوگا؟ اسے دنیا کا کون سا انسان کہے گا کہ یہ عمل درست ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، نہ وہ نبی ہے اور نہ وہ رسول ہے.
اور جو چیز اس نے لا کر کے دی ہے وہ اپنی جانب سے لا کر کے اس نے دیا ہے. وہ زمزم جو اس نے پیش کیا ہے وہ آپ کے پاس اللہ نے نہیں بھیجا ہے. اور وہ جو تحفہ لا کر کے دے رہا ہے وہ ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں لا کر کے دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ عمل کر جائے کہ زمزم کسی کو دیا جائے، مدینہ منورہ کی کھجور دی جائے، اور اس کی کوئی بے حرمتی کرے اور وہ کہے مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ، اسے پھینک دے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ تحفہ نماز کا کوئی عام انسان لے کر کے نہیں آیا. نماز کا یہ تحفہ لا کر کے امام الانبیاء نے دیا ہے، سید المرسلین نے دیا ہے، اور آپ کو اس کے باوجود آپ کی آنکھ نہیں کھلتی کہ اس تحفے کی قدر کی جائے. اس تحفے کی ناقدری کرنے والا ہے ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا محلہ، ہمارا پورا سماج، ہماری پوری سوسائٹی. سب کو دعویٰ ہے عشق رسول کا، سب ایمان رکھتے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، لیکن سب کے سب اتنے جھوٹے ہیں، ڈھونگی ہیں، مکار ہیں کہ مانتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، اور معراج میں جو تحفہ اللہ نے بھجوایا ہے اس تحفے کی قدر نہیں کرتے. جو تحفہ ان کے نبی نے، ہمارے نبی نے لا کر کے دیا ہے، اس نبی کے لیے بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ یہ نماز کا تحفہ میرے نبی نے لا کر کے دیا ہے تو میں اس کی قدر کروں. وہ زمزم چھوٹی چیز تھی، وہ کھجور نماز سے چھوٹی چیز تھی. جب اس کی کوئی ناقدری کرتا ہے تو اسے معاشرے میں کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ اسی کے ساتھ آپ اپنے آپ پر غور کر لیں کہ میں اللہ کے حضور اور اس کے نزدیک کس طرح سے دیکھا جاتا ہوں جب میں اس کے تحفے کی ناقدری کرتا ہوں اور اس کے رسول کے لائے ہوئے تحفے کی ناقدری کرتا ہوں. یہ معراج کا تحفہ ہے، تہیہ کریں، ارادہ کریں، جو غلطی ہوئی ہو گئی. اب ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا یہ جو تحفہ ہمیں پہنچایا ہے، اس تحفے کی انشاءاللہ تعالی ہم پوری قدر کریں گے. قرار کریں، نہیں قبر میں معلوم ہو جائے گا کیا ہونے والا ہے. اور سارے ٹھیکیدار جو جنت دلاتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں، ان ٹھیکیداروں کو بھی پتا چل جائے گا کہ جنت کی قیمت کیا ہوتی ہے. جنت کی قیمت حضرت امام حسین سے پوچھو کہ جب آخری سانس ہوتی ہے اس وقت بھی سجدہ کر کے جنت خریدی جاتی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں جنت خریدنا، تو حضرت امام حسین کے اس سجدے کی قیمت جو انہوں نے ادا کی تھی آپ بھی اس مسجد میں ادا کریں. تلوار کے سائے میں ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس تحفے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.